السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول سفر یقین محبت کی ایپیسوڈ 24۔ ایپیسوڈ شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب کی بار فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو ماہین، کہاں ہو؟ کس کے ساتھ ہو؟ ہاں جی، کہاں ہو؟ کس کے ساتھ گئی ہو؟ کس کے لیے گئی ہو؟ اس کے علاوہ کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ وہ غصے میں چیخی۔ ماہین، بچوں والی حرکتیں مت کرو، مجھے بتاؤ کس کے ساتھ ہو؟ جس کے ساتھ آئی تھی یہاں اس کے ساتھ ہی واپس جاؤں گی۔ ڈرائیور؟ نہیں، اس نے تمہیں پک نہیں کرنا تھا، اگر کرنا ہوتا تو مجھے بتا دیتا۔ پلیز مجھے بتاؤ کہاں ہو، یہ علاقہ سیف نہیں ہے۔ اچھا جی، سیف نہیں ہے؟ جب اکیلے بھیجا تھا تب نہیں تھا یاد سیف نہیں ہے؟ اب اکیلی گھر آ رہی ہوں تو سیف نہیں ہے یاد آ گیا؟ مجھے نہیں بتانا کہ کہاں ہوں میں، اور نہ آپ مجھے لینے آئے، میں آئی بھی خود تھی، گھر بھی خود چلی جاؤں گی۔ وہ غصے سے بولتی فون بند کرنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر سامنے ایک جیپ کے پاس کھڑے 4 منحوس سی عجیب و غریب حلیے کے لوگوں پر پڑی، جو اب شراب کی بوتل کو چھوڑ کر اس کی طرف آ رہے تھے۔ شاہ! ماہی زور سے چیخی۔ وہ جو فون سے اس کی لوکیشن ٹریس کر رہا تھا، ایک دم سے اس کی آواز سن کر اس نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو نا؟ ہائے، آج تو رات بن گئی ہے، اتنی حسین رات ہوگی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اتنا حسین چاند کا ٹوٹا زمین پر ہماری رات بنانے کے لیے آ گیا ہے، واہ رے قسمت، کہتے وہ سارے زور سے ہنسنے لگے۔ دیکھو، تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون ہوں، کس کی بیوی ہوں۔ وہ تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، سمجھ آئی ہے؟ پیچھے ہٹ جاؤ۔ ماہی ایک دم سے دھاڑ کر بولی۔ وہ چاروں جو اس کو گھیرے میں لے کر گھوم رہے تھے ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ اوہ ہو، ہم تو ڈر گئے، مگر ایک آدمی نے ماہی کے ہاتھ سے فون چھین کر دھاڑا۔ تمہارا شوہر ہمیں بھی نہیں جانتا، ہم کون ہیں، اور جب تک وہ یہاں پہنچے گا تب تک تو ہم اپنا کام کر چکے ہوں گے، کہتے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے زور سے ہنسے۔ وہ پھنس چکی تھی، واقعی بہت بڑی غلطی کر چکی تھی، مگر اب کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، جیسے وہ مدد کے لیے پکارے بے یار و بے مددگار سی وہ روندے چہرے کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی ایک آدمی نے اس کی بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی بے جا کوشش کرنے لگی۔ ابھی وہ گھسیٹ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے گاڑی کی آنے کی آواز آئی۔ ماہی نے ایک دم سے پلٹ کر دیکھا۔ شاہ! دل سے بے جا نکلا، ہاتھ چھوڑ اس کا۔ وہ گاڑی سے نکل کر دھاڑا۔ اوہ! اگر نہ چھوڑے تو کیا کرو گے؟ ایک آدمی اس کے قریب آتا ہوا چیخا۔ شاہ نے ایک جانبدار سا مکہ اس کے منہ پہ رسید کیا کہ وہ دور جا کر نیچے گر گیا۔ اپنے ایک ساتھی کی حالت دیکھ کر دوسرا آدمی فوراً شاہ کی طرف لپکا۔ ابھی وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ شاہ نے زوردار ٹانگ اس کے پیٹ میں رسید کی کہ وہ دور پیٹ پکڑے پیچھے کو ہو گیا۔ تبھی تیسرے آدمی نے بندوق نکال کر ماہی کے سر پر رکھ دی۔ اب آگے آ کہتا وہ آدمی وحشتناک سا ہنستا ہوا ماہی کو بازو سے دبوچے آگے لے جانے لگا۔ دیکھو، اسے کچھ نہ کرنا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ کہتا آہستہ سے اس کے قریب ہوا۔ تم نے کوئی بھی حرکت کی تو یہ لڑکی اپنی جان سے جائے گی، سمجھ آئی؟ پولیس! شاہ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر حیرانگی سے پیچھے کی طرف دیکھا۔ شاہ کو ایسے دیکھتے وہ آدمی بھی پیچھے کی طرف مڑا۔ تبھی شاہ نے ماہی کا بازو کھینچ کر اپنی طرف کیا اور اسے دھکا دے کر نیچے پھینکا، مگر تبھی پیچھے کھڑا شخص شاہ کے پیچھے لپکا۔ کوہنی اس کے پیٹ میں مارتا ہوا وہ اس سے پیچھے ہوا۔ تبھی چوتھے آدمی نے بندوق اٹھا کر ماہی کی طرف نشانہ باندھا۔ اب بھی وہ ماہی پہ گولی چلاتا کہ شاہ نے ماہی کا بازو کھینچ لیا۔ گولی شاہ کے بازو کو چھوتی اس میں پیوست ہو گئی۔ دھمکانے کے لیے استعمال کرنے والی بندوق سے گولی چلتی دیکھ وہ لوگ جلدی سے جیپ میں بیٹھ کر آگے بڑھ گئے۔ پھٹی آنکھوں سے وہ شاہ کو آنکھیں بند کیے گاڑی کے ساتھ لگا دیکھ کر ایک دم سے چیخی۔ شاہ پلیز آنکھیں کھولیں اپنی۔ شاہ میں نہیں ہوں جو سائی کی طرح ماہی کی حفاظت کرے، اس کو ایک سیکنڈ میں سنبھال کر خود میں پیوست کر لے۔ شاہ پلیز آنکھیں کھولیں۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے وہ زار و قطار رو رہی تھی، مگر وہ آنکھیں میچے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ شاہ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز آنکھیں کھول لینا۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ ہوش میں ہونے کے باوجود بھی اس سے اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ سوری نا پلیز۔ روندی ہوئی آواز کے ساتھ وہ اس کی بازو دیکھنے لگی جو خون سے آلودہ ہو چکی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتی اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کی بازو پر باندھا۔ درد کی شدت کو خود میں پیوست کرتے اس نے خود پہ قابو پا کر دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ گاڑی میں بیٹھو کہتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ شاہ، ہم کسی کو فون کر لیتے ہیں، آپ سے ڈرائیو نہیں ہوگی پلیز۔ مگر وہ تھا کہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ گاڑی کو زن سے اڑاتا وہ اس بلاک سے باہر لے آیا۔ اس کے ہاتھ کو تھامے وہ مسلسل اس کی خون سے آلودہ ہوتی شرٹ کو دیکھ رہی تھی۔ بلاک سے باہر آتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ گاڑی کو درمیان میں روکتے وہ آنکھیں موندے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ شاہ! اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ تبھی خود پہ قابو پا کر اس نے ڈرائیور کا نمبر ملایا۔ جلدی آنے کا کہہ کر ایڈریس بتا کر وہ اس کی طرف لپکی۔ رو رو کر اس کا اپنا حال برا تھا، مگر اس کی تکلیف میں بھی اف تک نہ کہنا اس کی جان پہ بن رہا تھا۔
شاہ آنکھیں کھول لیں، پلیز میری طرف دیکھیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، پلیز آنکھیں بند مت کریں۔ وہ کانپتی ہوئی اس کے ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے اس کے شیف سے بھرپور زرد ہوتے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کیے وہ ڈھیٹ بنا آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ تبھی ڈرائیور نے آ کر گاڑی کا شیشہ بجایا۔ ہاں پلیز جلدی کرو، بہت درد ہو رہا ہے۔ شاہ کا ہاتھ چھوڑ کر وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوئی۔ جی باجی آپ پلیز پیچھے بیٹھیں، میں صاحب جی کو بھی پیچھے بٹھاتا ہوں۔ وہ ڈرائیور ہمت کر کے اس کے وجود کو پیچھے سیٹ پر ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ہسپتال کا عملہ اسے وارڈ میں لے گیا، جبکہ وہ وہیں باہر روندے چہرے کے ساتھ کھڑی رہی۔ تکلیف، درد، احساس، چاہت، یقین، محبت، سب کے سفر سے گزر کر وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ شخص کس قدر ضروری ہے۔ دل میں ہزاروں دعائیں مانگتی، زمین پر گھٹنے ٹیکتی، وہ مسلسل دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ باجی صاحب ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ہی غلطی ہے کہ میں نے آپ کو لینے سے انکار کر دیا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو صاحب تکلیف میں نہ ہوتے۔ خادم جو شاہ کا ڈرائیور تھا ماہی کے پاس کھڑے اس کی دل جوئی کر رہا تھا۔ نہیں، تمہارا کہاں قصور ہے، بات میری حفاظت پر جو آ گئی تھی تو آنا تو اسے ہی تھا، سارا قصور ہی میرا ہے، میں ہی غصے اور بے تکی سی بات پر خود نکل پڑی تھی۔ اس کو جواب دیے بغیر اپنے ذہن میں سوچتی وہ ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ باجی ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ خادم نے ماہی کو فوراً اطلاع کی۔ ڈاکٹر شاہ ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے؟ رونے کی وجہ سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ جی میڈم وہ بالکل ٹھیک ہیں، گولی صرف چھو کر گزری تھی، اس لیے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں۔ انہیں درد کی شدت کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے، ابھی وہ انڈر آبزرویشن ہے، آپ کچھ دیر بعد انہیں گھر لے جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر میں انہیں دیکھ سکتی ہوں؟ جی بالکل دیکھ لیں، مگر بات مت کیجیے گا۔ جی ڈاکٹر کہہ کر وہ اندر وارڈ کی طرف بڑھ دی جہاں وہ خون کی بوتل کے زیر اثر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس جا کر ماہی ایک دم سے کہرائی۔ آہستہ سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر وہ اس کے زرد چہرے کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، ریئلی آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، کیوں بچایا؟ لگ جانے دیتے مجھے گولی، اتنی تکلیف تو نہیں ہوتی، کیوں ہر بار بچانے آ جاتے ہیں؟ سر کا درد بن چکی ہوں نا میں آپ کا، بابا کی وجہ سے ساری جان لیوا تکالیف آپ کو برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ بابا کا فیصلہ بہت غلط تھا، میری ساری تکالیف جیسے آپ کے سر پر آ گئی ہیں۔ پانی، وہ ہلکی سی ہوش میں آتا ہوا بڑبڑایا۔ پانی۔ ماہی نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ کر پانی کا گلاس بھرا۔ شاہ پانی اس کا سر آہستہ سے اٹھاتے ہوئے اس نے آرام سے اسے پانی پلایا۔ اپنی انگلیوں کی پور سے اس کے ہونٹوں کو صاف کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، شاہ ٹھیک ہے نا آپ؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری شاہ۔ ڈاکٹر سے پوچھو کہ گھر جاؤں اب میں؟ اس کی بات کو بالکل نظر انداز کرتا ہوا وہ دھیرے سے بولا، نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کچھ دیر تک جا سکتے ہیں، ابھی تو آپ کو ہوش آئی ہے، ڈاکٹر چیک کر لے پھر چلتے ہیں، اور میں خادم کو دیکھ لوں، وہ پیمنٹ کرنے گیا تھا۔ جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ شاہ کی حکمرانہ انداز میں آواز سن کر وہ باہر کی طرف لپکی۔ جی ڈاکٹر، اب میں گھر جا سکتا ہوں؟ کافی دیر سے یہاں ہوں۔ ہاں جی، آپ کو آئے 3 گھنٹے ہوئے ہیں اور آپ ابھی سے اکتا گئے۔ زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، 3-4 دن کی لگاتار احتیاط اور پٹی سے بھر جائے گا۔ جی ڈاکٹر کہتا وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ آرام سے۔ ماہی نے بازو پکڑ کر شاہ کو آہستہ سے اٹھایا۔ ڈرائیور باہر ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتی وہ اسے ساتھ لے جانے لگی اور وہ چپ سا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ صبح کے 5 بج چکے تھے جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ اسے اس کے کمرے میں لٹا کر وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی۔ بھاری کپڑوں میں وہ تھک چکی تھی، جلدی سے کپڑے بدلے اور کچن کی طرف چل دی۔ کچن میں آتے ہی اس کی نظر کھانے کے برتنوں پر پڑی۔ رات کھانا ہی نہیں کھایا ہے، کوئی حال ہی نہیں ہے۔ تبھی اس نے جلدی سے ہلدی دودھ بنایا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ تاریکی میں ڈوبے کمرے میں اس نے ہلکی سی پیلی روشنی کو جلائے وہ آنکھیں موندے سر ایک سائڈ پر پھینکے پڑا تھا۔ اس کے شیف سے بھرپور سفید چہرہ اب زرد ہو چکا تھا۔ خون کے زیادہ بہہ جانے نے اسے زرد اور کمزور کر دیا تھا۔ آہستہ سے قدم اٹھاتی ماہی اس کے پاس گئی۔ آہٹ پا کر بھی جب اس نے آنکھیں نہیں کھولیں تو وہ دودھ کا گلاس وہیں رکھ کر وضو کر کے جائے نماز پر آ گئی۔ نماز ادا کرتے وقت اس کی آنکھیں چھلک رہی تھیں، مگر اس نے بہت ضبط سے انہیں روکے رکھا، مگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ یا میرے اللہ، میں نہیں جانتی یہ کب اور کیسے ہو گیا۔ یہ شخص میرے لیے ضروری بن چکا ہے۔ اس کو ضروری میں نے نہیں بنایا، اس کو میرے لیے ضروری آپ نے کیا ہے۔ ضرور میری کوئی نیکی یا کوئی عمل آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا، تبھی تو اپنے اس جیسا محافظ مجھے عطا کیا ہے۔ یا اللہ، آپ نے جس بندے کو میرا نگہبان بنایا ہے، یا میرے مالک میرے اس نگہبان کی حفاظت کریں، تو بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ یا اللہ، یہ شخص میرا نہیں ہے، اس کا دل کسی اور کا ہے،
مگر پھر بھی یہ انسان خود سے زیادہ میری حفاظت کرتا ہے، اس میں بھی اس کا کوئی کمال نہیں۔ یہ شرف بھی میرے اللہ تو نے اس شخص کو بخشا ہے۔ میں ہار گئی میرے مالک، اس کی یہ حفاظت میرے دل کو اس شخص کے لیے پگھلا چکی ہے، مگر یہ میرا محرم ہو کر بھی کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ میں شکایت نہیں کر رہی میرے مالک، میری غلطی کی سزا میرے باپ نے اس کے سر پر مسلط کی ہے، اور اس نے سزا کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے نبھایا ہے کہ میرے دل کو ہی اپنا بنا گیا ہے۔ اس کے دل میں کوئی اور ہے، اس سے شکایت نہیں ہے، مگر میرے دل میں یہ میری دھڑکن کی طرح پیوست ہے۔ یا اللہ، اس کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، اس کی ہر مصیبت مشکل میرے سر ڈال دے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تو میری ہر تکلیف میں اس کو راحت کا سما بنا دیتا ہے۔ مجھے اتنا حوصلہ دے میرے اللہ کہ میں اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ سکوں، اس کی خوشیوں میں دل سے خوش ہو سکوں۔ یا اللہ، میری مشکلات کو آسان فرما دے، میرے دل کو سکون بخش دے۔ یہ انسان مجھ میں میرے دل کی طرح ہے، جیسے دل دھڑکتا ہے تو سانس آتی ہے، ایسے ہی یہ انسان ہوتا ہے تو مجھ میں زندہ لگتی ہوں۔ مجھے یہ انسان عطا کر دے یا اللہ۔ مصلے پر بیٹھ کر میں تجھ سے اس کا ساتھ اور جدائی کا حوصلہ دونوں مانگ رہی ہوں، اور یہ میری بے بسی کی انتہا ہے۔ میری ہر منزل کا راستہ اس شخص تک جاتا ہے، یہ شخص میری منزل کے ہر راستے پر کھڑا ہے۔ میں بے اختیار ہو چکی ہوں، نہ دل کچھ سنتا ہے، نہ آنسوؤں پر قابو ہے۔ یا اللہ، تیری اس گناہ گار بندی کو مانگنا نہیں آتا، مگر میرے اللہ میں بے بس ہوں، مجھے یہ شخص عطا کر دے، میری بے بسی کی اس انتہا کو فراموش کر دے۔ خالی آنسو بہاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، گہرا سا سانس لے کر اس کے قریب گئی، مگر اسے نیند کی وادی میں کھویا دیکھ وہ اس کے پاس بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ ہادی نے لان میں بیٹھے ایان کو دیکھ کر سلام کیا اور بغل گیر ہوا۔ وعلیکم السلام، آپ آج ادھر خیر تو ہے؟ ہاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دراصل یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا مل جاؤں۔ اور بتاؤ زویا کیسی ہے، پھپھو جان کیسی ہیں؟ ہاں، سب ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا تو میرے خیال سے دونوں ساس بہو کچن میں کوئی مزے کے لوازمات بنا رہی ہوں گی۔ واہ، یہ تو صحیح ہے۔ اور بتاؤ اسلام آباد کا ٹرپ کیسا رہا؟ بھائی بزنس ٹرپ تھا، اور بزنس ٹرپ کیسے ہوتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں۔ ہادی نے جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ زویا ہادی کو دیکھ کر ہادی کی طرف لپکی۔ ہادی بھائی آپ؟ وہ زور سے ہادی کے گلے لگی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہادی نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ وعلیکم السلام میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری گڑیا ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آہستہ سے کہتے زویا نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا گڑیا، یہ آنسو کیوں؟ ہادی نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، ویسے ہی۔ زویا نے اپنی بھیگی آنکھوں کو ہلکا سا صاف کیا۔ آپ سے بہت دیر بعد ملی ہوں نا تو بس آنکھ بھر آئی، اگر یاد کر رہی تھی تو گھر آ جاتی نا۔ ویسے ہی بھائی وقت نہیں ملتا، بہت مصروفیات ہوتی ہیں۔ اس نے بڑے ہنر سے اندرونی بات اپنے بھائی سے چھپائی تھی۔ مگر بھائی آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ مسکرا کر کہتی زویا جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ ابھی ہادی بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ ایک منٹ ایان، خادم کا فون ہے۔ السلام علیکم صاحب جی۔ وعلیکم السلام، ہاں بھائی خادم بولو، خیریت؟ جی وہ ہادی صاحب، شاہ صاحب کو گولی لگ گئی ہے۔ کیا؟ ہادی ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا کہ بول کیا رہے ہو؟ جی صاحب جی، وہ کل ماہی بی بی کو ان کے دوست کے گھر سے لینے گئے تھے تو وہاں کچھ گنڈے آ گئے تھے، ماہی بی بی کو تنگ کر رہے تھے تو بچاتے ہوئے صاحب جی کو گولی لگ گئی، مگر گولی صرف چھو کر گزری تھی۔ اب تو گھر آ گئے ہیں، مگر صاحب جی بی بی جی سے وہ سنبھالے نہیں جا رہے ہیں۔ بی بی جی انہیں سنبھالنے کے لیے خود کو رات سے رو رہی ہیں، آپ پلیز آ جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہادی ہکا بکا کھڑا تھا، بات اس کی جان پہ آ بنی تھی، آخر بات اس کے جان سے پیارے بھائی کی تھی۔ صاحب جی ایک اور بات۔ ہاں وہ کیا؟ میں نے آپ کو فون اپنی مرضی سے کیا ہے، کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ ماہی بی بی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، بس اس وجہ سے میں نے آپ کو اطلاع کر دی۔ ہاں اچھا کیا، ٹھیک ہے میں آتا ہوں، کہہ کر ہادی نے فون بند کیا۔ ایان میں چلتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے۔ مگر بھائی آپ پریشان کیوں ہیں؟ یہ ملازم تو شاہ کے گھر ہوتا ہے، تو شاہ ٹھیک ہے، سب خیریت ہے نا؟ ایان نے تشویش سے پوچھا۔ وہ دراصل شاہ کو گولی لگی ہے۔ کیا؟ بھائی وہ کیسے؟ ایان بھی ایک دم سے سکتے میں آ گیا۔ تبھی ہادی نے اپنی اور خادم کی ہونے والی تمام بات سے اسے آگاہ کیا۔ یار پلیز کسی سے بات مت کرنا، زویا کو تو بالکل بھی نہیں بتانا، پریشان ہو جائے گی۔ جی بھائی، میں بھی چلوں ساتھ؟ نہیں تم یہی رہو، میں جا کر صورتحال دیکھتا ہوں، کہہ کر ہادی بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف لپک گیا۔ ابھی ہادی پلٹا ہی تھا کہ ایان کا فون بجنے لگا۔ حسن کالنگ دیکھ کر ایان نے فون اٹھا لیا۔ جو بھی ہوا تھا وہ اس کا بھائی کا اکلوتا بھائی، وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناراضگی تھی ایان بھی تو ہونی تھی۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ حسن نے بڑی رغبت سے پوچھا۔ جیسے چھوڑ کر گئے تھے بالکل ویسے ہی ہیں۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ جی امی کیسی ہیں، بھابھی کیسی ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور کچھ؟ وہ غصے والے انداز میں بولا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا، تم نے تو کام ہی اتنا اچھا کیا ہے
کہ دل کرتا ہے تمہارے نام کا پوسٹر ماتھے پر لگا کر گھوموں۔ ایان کو اس ایسے غصے میں دیکھ کر اس نے اپنے دانت پیس لیے۔ بھائی میں اس سب کے لیے شرمندہ ہوں، میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ غلطی نہیں، گناہ کیا ہے تم نے، کسی کی عزت کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہاں شاہ نہیں آتا تو تم تو میری زبان بھی زیب نہیں دیتی کہ میں کہہ سکوں۔ بھائی جو کچھ ہوا وہ سب میں نے غصے میں کیا، شادی سے بھاگ کر جو کچھ اس نے کیا، جو بھی تھا حسن۔ جب تم جان چکے تھے کہ اس کی دوست کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر تمہیں کس چیز کا غصہ تھا؟ تم تو پسند کرتے تھے اسے، اور تمہاری پسند ایسی تھی، یہ سب شامل تھا تمہاری پسند میں؟ اتنی گندگی تھی تمہارے جذبات میں تو وہ کیسے تمہیں عطا کر دیتا؟ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں سب سے معافی مانگ لوں گا، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ روندی ہوئی آواز میں پینترا پھینکتے ہوئے بولا۔ وہ بھائی تھا، اب اتنا کٹھور تو نہیں بن سکتا تھا۔ بھائی میری امی سے بات کروا دیں۔ ابھی تو نہیں کروا رہا کیونکہ شاہ کو گولی لگی ہے، تو میں امی اور زویا کو ادھر لے کر جا رہا ہوں۔ کیا؟ حسن اپنی حیرانگی کو چھپاتا ہوا بولا۔ مگر یہ سب ہوا کیسے بھائی؟ ان کے گولی کیسے لگی؟ وہ ماہی کے پیچھے کچھ گنڈے لگے تھے تو بس وہاں ہاتھا پائی میں۔ حسن کے دماغ میں ایک دم سے جھماکا ہوا۔ بہت اعتبار ہے نا ماہی بی بی تمہیں شاہ پر، اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا نا، اب دیکھو کیا کرتا ہوں۔ دوسری طرف بالکل خاموشی دیکھ کر ایان نے حسن کو پکارا۔ بھائی وہ مجھے دراصل کچھ کام ہے تو میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ تم ہو کہاں پر؟ میں لندن میں ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ایک فاتحانہ سا مسکراتے وہ فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ بہار کا موسم آ چکا تھا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ دل فریب سا موسم ماحول کو ایک خوبصورت سی تازگی بخش رہا تھا۔ آسمان پر آئی کالی گھٹائیں دوپہر کے 2 بجے بھی شام کا سما دے رہی تھیں۔ مینا برسنے کو تیار کھڑا تھا، مگر ہوا سے لطف اندوز ہوتے ان پھولوں، پتوں اور ہریالی کو دیکھ کر شاید وہ بھی کچھ وقت کے لیے رکنا چاہتا تھا۔ وہ سفید جینز اور کارنیشن گلابی رنگ کی ہاف سلیو شرٹ پہنے، بازو میں بندی پٹی کو دوسرے ہاتھ کی مدد سے ٹھیک کرتے کمرے سے باہر نکلا۔ چہرے پر درد کی لکیریں وہ جانتا تھا وہ پریشان تھی، اسی وجہ سے وہ کل والی بات پر کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ وہ لاؤنج میں چل دیا۔ یخنی کا پیالہ اٹھائے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھے کسی فائل کو دیکھتے شاہ پر پڑی۔ آپ نیچے کیوں آ گئے؟ اوپر کمرے میں ہی رہتے، اور یہ کپڑے اگر نہ بدلتے تو کچھ ہو تو نہیں جانا تھا، مگر نہیں، پتہ نہیں کیوں خود کو تکلیف دینی ہوتی ہے۔ یہ یخنی پی لیں، ماما کہتی ہیں کہ یہ جسم کے لیے طاقتور ہوتی ہے۔ وہ بولی جا رہی تھی، مگر وہ تھا کہ فائل پہ نظریں گاڑے چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں۔ ماہی ابھی اتنا بولی تھی کہ شاہ کا فون بجنے لگا۔ بھائی ہیں، کچھ بولنا نہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ شاہ کیسے ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ میری تو سن کر جان ہی نکل گئی تھی۔ مجھے کیا ہوا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ شاہ مکمل مکرتا ہوا بولا۔ ہاں بالکل، تو گولی تمہارے فرشتوں کو لگی ہے؟ آپ کو کس نے کہا ایسا؟ شاہ ماہی کی طرف غصے سے آنکھیں اٹھاتے ہوئے بولا۔ خادم کا فون آیا تھا، بتا رہا تھا کہ بی بی جی بہت رو رہی ہیں اور مجھ سے ان کا رونا برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے آپ آ جائیں۔ بیٹا اب تو تمہارے گھر کے ملازم بھی تم دونوں کے بیچ کی کہانی جان چکے ہیں۔ ٹھیک ہوں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ رہا ہوں۔ پاگل ہو، وہیں آرام کر لو، بہتر ہے، اور ویسے بھی ہو سکتا ہے یک طرفہ دو طرفہ ہو جائے۔ ہادی نے شاہ کی صحیح آواز سن کر ریلیکس ہو کر اس کو چھیڑا۔ بتا کر غلطی کر لی ہے مجھے، ایسا لگتا ہے۔ ماہی کو مسلسل گھورتا وہ ہادی کو اشاری طور پر جواب دے رہا تھا۔ میں آ رہا تھا، پھر آیت کی طبیعت خراب ہو گئی تو مجبوراً رکنا پڑا۔ کیا ہوا؟ جو تمہاری بیوی کو ہوتا ہے، چوتھے دن چکر کھا کر گر جاتی ہے، بالکل ویسے ہی۔ غلطی ہو گئی ہے، یہ یقین ہو چکا ہے۔ ہادی کی پہلی بات کو سن کر شاہ دانت پیستا ہوا بولا۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ تبھی تو کہا تھا، جس کا شکار تمہاری بیوی رہتی ہے بالکل وہی ہوا ہے۔ میرا مطلب بی پی لو ہو گیا تھا، کچھ کھایا پیا نہیں تھا اس وجہ سے۔ جی خیال رکھ لیں پھر بہتر ہے، تمہیں بھی ضرورت ہے خیال رکھوانے کی، یک طرفہ سے دو طرفہ ہونے کی۔ ہادی نے شاہ کو بھرپور چھیڑا۔ بھائی اللہ حافظ۔ ماہی کو خود کی طرف ماتھا سکیڑے دیکھ شاہ نے فون بند کر دیا۔ یہ پی لیں۔ رکھ دو، پی لوں گا، مگر آپ کے تو دائیں بازو پر چوٹ ہے، تو پھر کیسے؟ میں پلا نہیں، ٹھیک ہے، درد ہے مگر کم ہے۔ تم ساری رات سے جاگ رہی ہو، جا کر آرام کر لو، پھر حویلی چلتے ہیں۔ میں جب سے آیا ہوں واپس نہیں گیا، تو اگر چلنا ہے تو۔ نہیں مجھے نہیں جانا، میرے پیپرز ہیں، ہفتے کو پہلا پیپر ہے۔ یکم رمضان کو؟ شاہ نے دوبارہ دہرا کر پوچھا۔ جی، خانم بھی آ جائیں گی آج رات تک، میری بات ہوئی تھی، میں نے انہیں نہیں بتایا اس حادثے کے بارے میں، اور اگر ایسے گھر جائیں گے تو سب پریشان ہی ہوں گے، تو کچھ دن یہیں رہ لیں۔ ماہی نے ہر لفظ کو اتنا ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا تھا جیسے ہر بولنے والے اگلے لفظ کی وہ اپنے اندر دہرائی کر رہی ہو۔ مجھے کام ہے وہاں، میرا جانا لازمی ہے، تم آرام کرو، کہتا وہ پھر فائل پہ جھک گیا۔
جواب پا کر ماہی چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھتی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ مجھے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ رک جائیں، کہہ کر الفاظ ہی ضائع کیے ہیں۔ میری ویسے بھی کون سا سنتا ہے جو اب سنے گا؟ میں علینا تھوڑی ہوں جس کی بات کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ میری تو ہر بات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ مٹھیاں بھینچتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جاتا ہے تو جائے، جب پرواہ ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ خود غرض سی ہوتی ماہی تکیہ ٹھیک کر کے لیٹنے لگی، تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ یہ کون ہے؟ انجان سا نمبر دیکھ کر ماہی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بھمے سکیڑے اس نے کال اٹھا کر فون کان کو لگایا۔ ہیلو شاہ صاحب، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ لڑائی میں گولی نہیں چلانا چاہتا تھا، مگر آپ نے ہی کہا تھا اس کو ہراساں کرنا ہے۔ جیسے اس نے آپ کے خاندان کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، ایسے ہی اس کے ساتھ کرنا ہے۔ مگر گولی چلانے والا کام یہ میرے ایک بے وقوف لڑکے نے کر دیا شاہ جی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ بے شک آپ گاؤں آ کر ہمیں اس کام کے پیسے نہ دیجیے گا، مگر ہمیں معاف کر دیں۔ ہم آئندہ آپ کا کام بالکل آپ کے مطابق کریں گے۔ یہ آخری غلطی تھی، معاف کر دیں، کہہ کر ساتھ ہی دوسری طرف سے فون کٹ گیا۔ ماہی ساکت سی کھڑی سامنے دیکھ رہی تھی۔ قدم تھے کہ من بھر کے ہو چکے تھے۔ دل میں ٹوٹتی ہوئی کرچیوں کا شور اتنا تھا کہ ماہی ایک دم ٹھہ گئی۔ آنسوؤں کا پھندا گلے میں ایسے پھنس چکا تھا جسے اگلے ہی پل سانسوں سے رہائی مل جائے گی۔ بے ساکت سی وہ زمین پر بیٹھی پلکیں جھپکائے بغیر سامنے دیکھ رہی تھی۔ فون کے پیچھے سے آتے الفاظ پورے کمرے میں موسیقی کی طرح چل رہے تھے۔ کل کا وہ سارا منظر اس کے سامنے رقص کر رہا تھا۔ زمین پر بیٹھی وہ ایک اور دھوکہ ملنے پر ماتم کدا سی صورت بنائے وہ دیدم کشیدم کی مورتی بنی اپنے وجود کو سامنے دیوار میں لگے شیشے سے بڑی بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ سانسیں تھیں کہ روح پوش ہونے کی بھرپور کوشش میں تھیں۔ ساکن ہوتے لبوں کو ہلانے کی جسارت کرتی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مانا کہ ہم ادب سے بات نہیں کرتے، یہ مانو مطلب سے بات نہیں کرتے، یہ نرم لہجہ پیاری باتیں تیرے لیے ہیں، ہم اس لہجے میں سب سے بات نہیں کرتے۔ اپنے ہاتھوں میں چہرہ لیے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ جو لفظ وفا ہوتا ہے نا، یقین کیجئے یہ ہر کسی کو راس نہیں آتا۔ ماہی کو کچھ دن پہلے یونیورسٹی کی دیوار پہ لکھا جملہ یاد آیا۔ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا؟ جو مجھے میرا لگتا ہے وہ حقیقت میں میرا کیوں نہیں ہوتا؟ کیا مجھے حق نہیں ہے حقیقت میں جینے کا؟ ایک ہی تو شخص اللہ تعالیٰ، میں نے کون سا ہر شخص کی مخلصی مانگی تھی؟ اس نے جانا ہی تھا، جانتی تھی، مانگا بھی تھا آپ سے کہ اس سے در دور ہونے کا حوصلہ دیں، مگر میرا مان تو نہ ٹوٹنے دیتے اللہ تعالیٰ، میرے دل میں اس کے مقام کو وہیں رہنے دیتے۔ کیوں دھوکے میں زندہ رکھ کر اس دھوکے کے جال کو میرے سامنے کھول دیتے ہیں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں اللہ تعالیٰ؟ آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے کیا؟ کیوں مجھ سے ہی کیوں بچھڑ جاتے ہیں ہر وہ لوگ جو میرے ہوتے ہیں؟ اگر کوئی میرا نہیں ہے اس دنیا میں تو ویسے ہی تنہا کر دینا، کیوں عطا کر کے نفرت ڈال کر دھوکہ دلا کر چھینتے ہیں؟ وہ زمین پر ہاتھ مارتی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ماہی نے گہری سانس لی، جب ساتھ ہی نہیں رہنا، دل میں بدگمانی ہی رکھنی ہے تو دو ناموں کا ایک مل کر رہنے کا کیا تک ہے؟ آنسو پہنچ کر ماہی اٹھ کھڑی ہوئی، گہرا سانس اندر اتارتے وہ باہر کی طرف بڑھ دی۔ یہ جب بھی وفا کا آغاز کیجئے، انا غرور اور تکبر کا گلا دبا دیجئے۔ اگر ایسا کچھ ختم نہیں کر سکتے ہیں تو اہتمام سے محبت کا اختتام کر دیجئے۔ فون کان کو لگائے ہاتھ میں فائل پکڑے وہ لاؤنج میں کسی کے ساتھ کھڑا محو گفتگو تھا۔ جب وہ آہستہ سے زینے اترتی اس کے پاس گئی، 2 قدم کا فاصلہ رکھتے وہ اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ ایک دم سے جھنجھلا گیا، پیچھے ٹیبل ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے نہ ہٹ سکا۔ وہ روئی تھی، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر وہ اندازہ کر چکا تھا۔ تبھی اس نے اس کے کان سے فون کھینچ کر صوفے پر دے مارا۔ اس کی روئی ہوئی صورت دیکھ کر وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ مقصد پورا ہو چکا ہے تو مجھے طلاق دے دو، وہ جانبدارانہ انداز میں چیخی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ نہ سمجھی کے انداز میں بولا۔ آپ کو پتا ہے، جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ان کی عزت نفس کو آپ بازار میں بھی ٹانگ دو تو اس پر آنچ نہیں آتی، اور جو یہ اچھائی کا لبادہ انسان اپنے اوپر چڑھائے پھرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اتر جاتا ہے، اور اس شخص کا بھیانک چہرہ انسان کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ کیا بول رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، کھل کر بات کرو، جو کہنا ہے۔ پہلیوں میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتا تو دیا ہے طلاق چاہیے، اس بات کا کوئی اور سیدھا ترجمہ نہیں ہے جو میں بول دوں؟ اور ایک دم سے تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا میں یہ جان سکتا ہوں؟ وہ بہت سکون سے بولا تھا۔ کیا چاہ رہے تھے؟ وہ غنڈے بھیج کر کے وہ میری عزت کو مجروح کر دیں؟ بھول گئے تھے کہ اوپر خدا بیٹھا ہے؟ یا پھر بچا کر کیا ثابت کر رہے تھے کہ تم نہیں ہوگے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، حفاظت نہیں کر سکتا؟ بھول چکے ہو خدا موجود ہے، بہترین نگہبان ہے وہ، خدا سمجھ بیٹھے ہو خود کو؟ وہ روندی ہوئی آواز میں اس کے منہ پر چیخ رہی تھی۔ ماہین؟ اب وہ آنکھیں گول کرتا چیخا تھا۔ فضول الفاظ مت بولو، وہی بولو جو بول کر پشیمان نہ ہو۔ اور میں نے کون سے گنڈے بھیجے ہیں؟ اب وہ بلند ہوتی آواز میں دھاڑا تھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ،
گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ آج دیکھ بھی لیا۔ ماہی میرے ضبط کا امتحان مت لو، جو بات ہے وہ کرو۔ کیا بات کروں؟ ہاں بولو۔ بتا دیا ہے طلاق چاہیے ہے، اور اگر طلاق نہیں دی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اور بات رہی طلاق کیوں چاہیے، تو وہ اس لیے کہ میں ایسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں جو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری عزت کا سودا کر رہا تھا، مگر پھر خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے آگے آ گیا۔ کیا لگتا تھا کہ گنڈوں کو میرے راستے میں بھیج دیں گے اور مجھے لینے نکل پڑیں گے، اور یہ گولی یہ تو میرے لیے تیار کروائی تھی، مگر اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ چنگل میں تم آ گئے۔ وہ رونتی ہوئی لال آنکھوں سے آنسو حلق میں گھوٹتی چیخ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے سامنے بت بنا کھڑا تھا۔ بے وجہ سے الزامات نے اس کے منہ سے آواز وہ اس کے سینے کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتی اوپر بھاگ گئی۔ صوفے پر خود کو گراتا وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ الفاظ تھے کہ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے، زبان تھی کہ جس کو کرفیو لگ گیا تھا۔ کچھ بولنا ہی نہیں تھا۔ غصہ، وحشت، درد، اذیت کے سارے احساسات وہ خود میں بسائے ان راستوں کو دیکھ رہا تھا جس پر سے وہ ابھی گزر کر گئی تھی۔ اپنے بازو کے درد کو بھولے وہ ایک نئی اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دل کو ہاتھ سے زور سے تھامے وہ وہیں صوفے پر آنکھیں موند گیا۔ ہلکی ہلکی سانسیں اسے خود سے نفرت پر اکسا رہی تھیں۔ دل تھا کہ ماتم کدا سا اس محبت پر ماتم منا رہا تھا۔ تہجد میں مانگی ان دعاؤں پر اس کا اندر اسے کوس رہا تھا۔ گردن کو صوفے کے دوسری طرف پھینکے وہ آپ دیدہ ہو گیا تھا، مگر مرد تھا، انا پرست سا ایک مرد، روبدار سا، عورت کے لیے آنسو بہانا تکلیف سمجھتا تھا۔ تبھی وہ آنکھوں کو زور سے بھینچ گیا۔ بیڈ پہ لیٹی وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ محبت کرتی تھی میں آپ سے، اس بات کا مطلب سمجھ سکتے ہیں آپ؟ کسی سے محبت کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی تو کرتے ہیں نا کسی سے محبت، تو پھر محبت کا معنی کو الگ کیوں رکھا؟ وہ ترچھی سی بیڈ پر لیٹی خاموش آنسو بہاتے ہوئے خود کے اندر مخاطب تھی۔ او خدایا، وفاؤں کا صلہ وفا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ وفا کے بدلے اگر وفا نہیں مل سکتی تو دھوکہ کیوں ملتا ہے؟ میرے اللہ، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، مجھے موت دے دیں۔ خدا کریں شاہ تمہیں بھی ایسے ہی دھوکہ ملے، تمہیں بھی پتہ چلے دھوکہ کیا ہوتا ہے۔ وہ اندر سے سسکی تھی، منہ تکیے میں دے کر وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ خانم بھی سفید سا دوپٹہ نورانی سے چہرے کی گرد لپیٹے ہاتھ میں تسبیح پکڑے گھر میں داخل ہوئیں۔ آڑھا ترچھا سا صوفے سے منہ نیچے لٹکائے ہاتھ پر پٹی باندھے وہ نیم دراز تھا۔ اس کے بازو پر پٹی دیکھ کر وہ ایک دم سے تشویش میں آ گئیں۔ اللہ خیر کرے، اس کو ہوا کیا ہے؟ یہ پٹی کیسے بندھی ہے، اور یہ ماہی کہاں ہے؟ ٹیبل پر یخنی کا خالی پیالہ دیکھ کر وہ اندر جانے کے بجائے باہر ڈرائیور کے پاس گئیں۔ خادم، ارے او خادم! خانم بھی اسے آواز دیتے ہوئے باہر آئیں۔ جی خانم بھی، کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ یہ شاہ کو کیا ہوا ہے؟ گولی لگ گئی تھی بھی ان کے، بی بی جی بڑی پریشان تھیں، ہسپتال میں تو مانو گڑ گڑا رہی تھیں۔ ہائے میں مر جاؤں، اتنا سب ہو گیا اور تو نے مجھے اطلاع ہی نہیں دی؟ میں کیا اطلاع دیتا بی، صاحب جی نے منع کیا تھا، یہاں تک کہ گھر بھی نہ بتاؤ، مگر بی بی جی کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، تو بس میں نے ہادی صاحب کو اطلاع کر دی، مگر وہ آئے نہیں۔ کیا معلوم ان کی بات ہو گئی ہو۔ جب شاہ کو پتہ چلے گا نا کہ تو نے فون کیا ہے تو دیکھنا کیسے برسے گا تجھ پر۔ بی ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں منائیں گی؟ خادم نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے پیشکش کی۔ نہیں، پہلے تو کچھ تو مجھ سے اجازت لے کر پوچھتا ہے نا جو اب پوچھ رہا ہے۔ بی، یہ صاحب جی کا بی بی جی سے کوئی تعلق ہے؟ ہائے ربا! خانم بی نے اس کی بازو پر ہلکا سا تھپڑ سیدھ کیا۔ تجھے میرا بچہ ایسا لگتا ہے؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ بی جاؤ، تم تو بات ہی غلط سمجھتی ہو۔ میں چلا گاڑی دھلوا کر صاف کروانی ہے۔ ہاں جا، اور ایسی ویسی بات کی نا اگر تو تیری قینچی کی طرح چلنے والی زبان کاٹ دینی ہے میں نے، سمجھ آئی؟ اچھا بی، رب کے حوالے، کہہ کر وہ ملازم باہر نکل گیا اور خانم بھی لمبی سی سانس لے کر اندر آ گئیں۔ شاہ کو اسی حالت میں ترچھا لیٹا دیکھ وہ کچن کی طرف بڑھ دیں۔ کھانا بنایا گیا تھا۔ کھانے کے برتن دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ اس آڑے ترچھے وجود کے ساتھ لیٹے شخص کو دیکھ کر بی جان کو رہ کر کچھ ہو رہا تھا۔ تبھی وہ کچن سے نکل کر اس کے پاس آئیں۔ شاہ! ابھی وہ اتنا ہی بولی کہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تم جاگ رہے تھے؟ خانم بھی، آپ؟ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ شاہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھا۔ وعلیکم السلام، یہ کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی بے دھیانی میں لگوا بیٹھا۔ بے قدر لوگوں کی قدر کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اٹھائیے گا نہیں، میں خود اٹھ جاؤں گا، کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ دیا۔ یا میرے اللہ، میرے بچے کی مشکلات آسان فرمائیں۔ کس دوہری مشکل میں پڑ گیا ہے، اس کو سیدھا اور صحیح راستہ دکھائیں۔ نم آنکھوں سے اس کے لیے دعا کرتی وہ کچن میں چل دی اور کچن سمیٹنے لگیں۔ ان کا فون پچھلے آدھے گھنٹے سے بج رہا تھا، مگر کمرے میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ فون اٹھا نہ سکیں۔ یار، یہ عورت فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں؟ ابھی تو تیل گرم ہے، آگ لگانے کا مزہ بھی دگنا آئے گا، مگر یہ بڑھیا فنکار فون تو اٹھائے۔ کھڑکی کے پاس کھڑا دانت پیستا وہ دوبارہ فون ملانے لگا۔
ابھی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھیں کہ ان کا فون بجنے لگا۔ ہائے اللہ، یہ کس کا فون ہے؟ انجان سا نمبر دے کر وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، ہیلو، السلام علیکم، آپ نسیم بات کر رہی ہیں؟ وہ آواز بدل کر سیدھا اپنی بات پر آتے ہوئے بولا، ہاں جی بول رہی ہوں، آپ کون؟ حسن شاہ کی والدہ؟ اس نے مکمل انجان بنتے ہوئے تشویش کی۔ ہاں جی، مگر آپ کون؟ وہ چھوڑیں، وہ دراصل آپ کے بیٹے کو گولی لگ گئی، ماہین کے پیچھے لڑ پڑا تھا اور گولی کھا کر آ گیا، کافی بری حالت ہے۔ ایک لڑکی کی خاطر جان تک پہ کھیل جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مجھے تو معاملہ ویسے ہی کافی مشکوک لگتا ہے۔ اب اکیلے گھر میں ایک لڑکا لڑکی رہے تو نزدیکیاں تو آ ہی جاتی ہیں، اور ویسے بھی جب متوجہ کرنے والی حسن کا پیکر ہو اور متوجہ بھی اپنے حسن سے کرے تو پھر مرد ذات تو ہوتی ہی پھسلنے کے لیے ہے۔ آپ سید خاندان سے ہیں، چپ کر کے بیاہ دیں اپنے بیٹے کو اس ایٹم سے، کیونکہ جو گلے تک آ جائے اسے نگل دینا چاہیے۔ میں نے تو خیر خواہ بن کر فون کیا تھا، سید خاندان سے ہمیشہ سے ہمیں بڑی انسیت رہی ہے۔ اب فون رکھتا ہوں، سوچنا ضرور بھلے کی بات کی ہے۔ دوسری طرف سے کال کٹ گئی، جبکہ نسیم بیگم کا دماغ شارٹ ہو چکا تھا۔ غصے کو ضبط کرتی وہ ناک پھلاتی منہ بسورتے ہوئے ہادی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہادی، وہ زور سے چلائیں، یہ امی جان کو کیا ہوا؟ اتنی اونچی آواز سن کر وہ جلدی سے کمرے میں بیٹھا۔ کیا ہوا امی جان؟ یہ تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ تم اس دن کے لیے اس لڑکی کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے کہ وہ میرے بیٹے کی جان کی دشمن بن جائے؟ کیا بگاڑا ہے میرے بچے نے اس آوارہ لڑکی کا جو وہ میرے بچے کی جان لینے پر تلی ہے؟ نسیم بیگم کی اتنی اونچی آواز سن کر اب دربان میں پہنچ چکے تھے۔ ہاں بی بی، اگر تم سے یہ تمہاری گندی اولاد نہیں سنبھلتی ہے تو زہر دے کر مار دو یا کسی کے پلے باندھو۔ میرے بیٹے کے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے کیوں چھوڑ رکھی ہے؟ اتنی آزاد بے حیا لڑکی ہے، جہاں دل کرتا ہے آوارہ پھرنا نکل پڑتی ہے، پھر کوئی کچھ کہتا ہے تو عزت کی حفاظت کے لیے میرا بیٹا رہ جاتا ہے۔ بی بی بخش دو میرے بچے کو۔ وہ ہاتھ جوڑ تک ماتھے تک لے جاتے ہوئے ارم بیگم کے سامنے دھاڑی۔ بھابی، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کیا کیا ہے ماہی نے؟ ارم بیگم نے تشویش نسیم بیگم سے پوچھا۔ گولی لگ گئی میرے بچے کو تمہاری اس لاڈلی منحوس صاحبزادی کی وجہ سے۔ کیا؟ سب ایک دم پھٹی آنکھوں سے نسیم بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ہادی، جو کب سے اپنی ماں کو ایسے چیختا دیکھ رہا تھا، ایک دم سے بولا۔ بازو کو چھو کر گولی گزر گئی، اور ماہین اس قصے میں کہاں سے آ گئی؟ وہ تو گھر تھی، شاہ باہر تھا، اور کچھ گنڈے لگ گئے تھے اس کے پیچھے تو وہاں ہاتھا پائی کرتے گولی نکل گئی ان کی بندوق سے۔ وہ تو شکر شاہ مڑ گیا تھا تو ہلکی سی چھو کر گزر گئی۔ پٹی کروائی تھی اس نے، اب تو مکمل ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے بات ہوئی ہے، آپ کو یہ فضول قسم کی خبر کس نے دی ہے؟ ہادی حالات پر قابو پاتا نسیم بیگم کے پاس آیا۔ یہاں بیٹھیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، اور آپ جسے منحوس اور یہ سب بول رہی ہیں اس نے ہی خیال رکھا ہے آپ کے بیٹے کا۔ تم مجھے اس کے پاس لے کر چلو، مجھے ابھی جانا ہے۔ نسیم بیگم ایک دم سے رو دیں۔ مخالف ایک طرف تھی مگر ماں کی ممتا ایک طرف، وہ بھی اس بیٹے کے لیے جس کے لیے وہ ہمیشہ سے بہت حساس تھیں۔ امی جان، رات ہو گئی ہے، اندھیرا پھیل چکا ہے، اور ویسے بھی موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، بارش ہو جائے گی، تو میں وعدہ کرتا ہوں صبح جا کر شاہ کو خود لے کر آؤں گا، آپ پلیز تسلی رکھیں۔ انہیں اپنے گلے لگاتا وہ پیار سے بولا، اور ہاں، دادی جان کو کچھ خبر نہیں ہونی چاہیے اس سب کے بارے میں۔ اگر وہ پوچھیں بھی تو کہنا کہ ملازم کو ڈانٹ رہی تھی، پریشان ہو جائیں گی۔ ارہا، امی جان کو لے کر جاؤ، اور چچی جان آپ بھی آرام کریں۔ آیت جاؤ۔ سر اس بات میں ہلاتی آیت ارم بیگم کو اندر لے گئیں۔ کمال صاحب اپنے بزنس کے کچھ حساب کتاب کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ورنہ وہ یقیناً کچھ بول دیتے۔ ماما، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے۔ نہیں آیت، یہ تو میری بچی کی جان کی دشمن بن گئی ہیں۔ مکمل بات سنے بغیر اس کو سنانے لگتی ہیں۔ بات کچھ اور ہوتی ہے اور نشانہ ماہی ہوتی ہے۔ میں تمہارے بابا کو کہتی ہوں کہ اسلام آباد میں کوئی گھر دیکھ لیں، ہم وہاں رہیں گے۔ نہ ماہی یہاں ہوگی اور نہ ہی یہ سب ہوگا۔ مجھے تو تمہاری بھی شادی یہاں نہیں کرنی چاہیے تھے۔ اللہ واسطے کا بیر ہے، آج ماہی سے ہے کل تم سے ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب میں اچھا داماد ثابت نہیں ہو سکا۔ ہادی دروازے سے سب سن کر ارم بیگم کے پاس پڑھا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ ارم بیگم نے جلدی سے اپنا موقف پیش کیا۔ میں جانتا ہوں چچی جان، میں مذاق کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کو دکھ ہوتا ہے امی جان کی باتوں کا، مگر ماہی ایسی بالکل بھی نہیں ہے، بہت اچھی بچی ہے۔ جو لاڈ جو بچپنا اس میں تھا، یقین کریں وہ بالکل نہیں رہا۔ آپ تو کافی وقت سے نہیں ملی، اب جب آئے گی تو دیکھیے گا کتنی بدل گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ جانی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس بیٹی ہے وہ، دکھ ہوتا ہے تو اس لیے بول دی۔ مجھے احساس ہے جو سب تم نے اور شاہ نے کیا ہے، میرے پاس تو شکریہ کے بھی الفاظ نہیں ہیں۔ شاہ اس کے ساتھ ہے چچی جان، اگر اس کے لیے گولی کھا سکتا ہے تو یقین کریں اس کی عزت اور اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب بھابی سچ کہہ رہی تھیں؟ ارم بیگم نے چونک کر پوچھا۔
ہادی کے اپنی زبان کو دانت کے تلے دبایا وہ جذبات میں سچ بول بیٹھا تھا۔ جی، ماہی ایک دوست کے گھر گئی تھی تو وہاں کچھ گونڈے اس کے پیچھے لگ گئے تھے، تو بس وہاں، مگر گولی چھو کر نکل گئی، شکر ہے کچھ ہوا نہیں۔ شکر الحمدللہ۔ شکریہ بیٹے۔ آپ دیدہ سی ہوتی وہ ہادی کے گلے لگ گئیں۔ اپنے پاس کھڑی آیت کو غمگین دیکھ کر ہادی نے ایک ہاتھ سے اس کے نرم و نازک ہاتھ کو تھام لیا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ اب اتنی جذباتی نہ ہوں اور چچا جان کو بھی کچھ مت بتائیے گا۔ آیت تم ان کے پاس ہی آرام کر لو۔ جی، سر اس بات میں ہلاتے ہوئے وہ ارم بیگم کے پاس آئی۔ مما، آپ کی چائے۔ وہ چائے کا مگ پکڑا کر وہیں پاس بیٹھ گئی۔ آج خیریت ہے، تم نے چائے بنائی ہے؟ جمیلہ بیگم نے تشویش نگاہوں سے علینا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے چائے نہ بنا سکوں۔ اچھا جی، چلو اب بتاؤ کیا کہنا ہے؟ جمیلہ بیگم نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ابرو اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ ماما، دراصل میں جمعے کو خالہ کے گھر جا رہی ہوں، وہ بھی 15 دن کے لیے۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں پورا رمضان المبارک وہیں گزاروں۔ پلیز آپ ایسا کچھ کریں نا کہ میرا پورا رمضان وہاں گزر جائے۔ میں تمہارے 15 دن کے حق میں نہیں ہوں اور تم مہینے کی بات کر رہی ہو۔ تمہارے بابا کہہ رہے ہیں کہ ہونے والا سسرال ہے، وہاں ایسے بیٹی شادی سے پہلے جاتی اچھی نہیں لگتی، بہت غیر مناسب بات ہے۔ ماما پلیز۔ علینا ان کے پاس صوفے پر آلتی پالتی مار کر ان کی بازو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولی۔ میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں، اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتی کیا؟ بیٹی ہوں، اتنا تو مان رکھ لیں۔ علینا نے اب ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دی تھی۔ بات مان کی نہیں ہے، میں تو رکھ رہی ہوں تمہارا مان، مگر وہ بھی تو رکھے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میرا دل نہیں مانتا وہ سب دیکھنے کے بعد کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹی کا نصیب ڈرا دیتا ہے، اور تمہاری خوشی ہی میری خوشی ہے۔ ایک ہی اولاد ہے، وہ بھی من تو مرادوں سے لی ہے، وہ بھی خوش نہ ہو تو ہم کیسے سکون میں رہ سکیں گے؟ مما کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ آپ کی بات کو ہی رکھ کر مان جاتی ہوں کہ ٹھیک ہے کہ وہ مجھے خوش نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ اس کا دل ہی کہیں اور ہے۔ جہاں دل نہ ملے وہاں خوشیاں تو کیا ظاہری سکون نہیں ملتا، مگر اس بات کو میرا دل نہیں سمجھتا۔ میں اپنے دل کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ خالہ کہتی ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں حویلی میں رہتا ہے، تو میں اس کے قریب رہ کر اپنے دل کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس کی وہ خواہش کر رہا ہے وہ ہمیشہ نہیں ملتا۔ زندگی کے محور میں لازمی نہیں وہ لوگ ہمارے دائرے میں آئیں جنہیں ہم چاہتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی میں کچھ خواہشات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی تکمیل کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے، مگر پھر بھی ایک کوشش کرنی چاہیے تاکہ کسک نہ رہے کہ اگر کوشش کر لیتے تو شاید مل جاتا۔ تو بس میں بھی کوشش چاہتی ہوں۔ جمیلہ بیگم گہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی جذباتی بیٹی کے اندر اتنا ٹھہراؤ انہیں ایک سکون کی مانند لگا تھا۔ جو بھی تھا، بے شک وہ اپنی عزت و احترام پہ چوٹ کھانے اور اس کے غرور کو توڑنے کے لیے اس کی زندگی میں جانا چاہتی تھی، مگر کچھ نہ کچھ اچھا بھی تھا، ایک نرم سا گوشہ جس نے اس کے اندر اتنا ٹھہراؤ پیدا کیا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ جمیلہ بیگم کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ان کی بازو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ چونک کر بولیں۔ بس دیکھ رہی ہوں کہ کتنی بڑی ہو گئی ہے میری بیٹی، کتنی بڑی بڑی اور تجرباتی باتیں کرنے لگی ہے، مگر میں کیا کہوں گی تمہارے بابا کو کہ کیوں 15 دن اور تمہیں وہاں رہنے دینا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ علینا ایک دم سے گال پر انگلی رکھتے ہوئے سوچتے ہوئے بولی۔ آپ کو دبئی جانا ہے عمرہ کرنے کے بعد۔ کتنا عرصہ ہو گیا بابا آپ کو کہیں لے کر نہیں گئے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، بابا لگتا ہے اسٹڈی سے آ گئے ہیں، چلیں ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ ہی بات کریں گی؟ البتہ میں تھوڑا منا دوں گی آپ کے لیے کہ آپ جانا چاہتی ہیں۔ واہ، بھیج تم رہی ہو اور کھڑی ایسے ہو گئی ہو جیسے کہ میں تو جانے کے لیے مری جا رہی ہوں اور تم میری مدد کرنے والی ہو۔ ہاں جی، تو بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے ہی جانا ہے، چلیں اٹھیں جلدی کریں۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ تنویر صاحب لاؤنج میں دونوں ماں بیٹی کی گفتگو سن کر آتے ہوئے بولے۔ بابا یہ تو آپ ماما سے پوچھ لیں۔ ہاں جی بیگم جی، کیا کہنا ہے؟ تنویر صاحب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ وہ دراصل میں سوچ رہی تھی کہ عمرہ کرنے کے بعد ہم دبئی گھومنے چلتے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، تو عمرہ کر کے آ جاتے ہیں تو پھر اگلے دن کی فلائٹ کروا لیتے ہیں، ہم تینوں چلتے ہیں، بلکہ عید بھی وہیں کریں گے، اور پھر آتے ہی اپنی گڑیا کا نکاح کر دیں گے۔ میری شاہ سے بات ہوئی تھی کچھ روز پہلے، کہہ رہا تھا کہ عید کے بعد کوئی امریکہ کا پروجیکٹ ہے تو وہ امریکہ چلا جائے گا، 1-1.5 سال کا کام ہے، تو آتے ہی رخصتی کر دیں گے۔ اچھا، یہ کب بتایا اس نے؟ آپ نے مجھ سے ذکر ہی نہیں کیا۔ جمیلہ بیگم ایک دم حیران ہو کر بولیں۔ اب بزنس کی بات ہے، آپ سے کیا کرتا، مگر چلیں میں فلائٹ دیکھ کر بتاتا ہوں۔ مما، علینا نے جمیلہ بیگم کی بازو ہلائی۔ کہیں نا، آنکھیں سکیڑتے اس نے جمیلہ بیگم کو اشارہ کیا۔ نہیں تنویر، میں چاہ رہی تھی کہ سعودی عرب سے سیدھا دبئی چلتے ہیں، اور علینا رہ لے گی نسیم کے گھر پر، ہونے والے سسرال کے علاوہ خالہ کا بھی گھر ہے، اور ویسے بھی اگر موقع مل ہی رہا ہے وہاں رہ کر ان کے گھر کے طور طریقے سیکھ لے گی۔ مگر جمیلہ یہ سب… تنویر صاحب بس بہت ہے، کوئی اور بات نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، جیسے آپ کی مرضی، اب مجھے خبریں سن لینے دیں، آج سارا دن نیوز نہیں دیکھی۔ جی ٹھیک ہے۔ تھینک یو مما۔ علینا نے
جمیلہ بیگم کو زور سے گلے لگایا اور آہستہ سے ان کا شکریہ ادا کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ کے ارد گرد گھومتی، ماتھے پر شکنے ڈالے وہ ساری رات ادھر ادھر گھومتی رہی۔ فون کو اٹھاتی اور گھور کر رکھ دیتی۔ ابھی سورج کی کرنیں نکلی ہی تھیں کہ وہ جلدی سے نیچے کی طرف آئیں۔ آیت میری جان، جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی تم کیوں سوچ رہی ہو؟ بس اتنا یاد رکھو کہ شاہ نے ماہی کی وجہ سے نہیں، ماہی کے لیے گولی کھائی ہے۔ یہ جو کے لیے کا لفظ ہوتا ہے نا، بہت گہرا ہوتا ہے، اور ابھی اس گہرائی میں تم مت اترو۔ میں کوشش کروں گا کہ شاہ آ جائے، مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں آئے گا، مگر پھر بھی، اور جاتے ہی فوراً میں تمہاری ماہی سے بات کرواؤں گا، ٹھیک ہے؟ کمرے کے دروازے میں کھڑا وہ اس کا ماتھا چوم کر پیچھے کی طرف پلٹا۔ اسے مڑتا دیکھ نسیم بیگم فوراً سیڑھیوں کی ریلنگ کے نیچے ہو گئیں۔ ہادی کے پاس سے گزر جانے کے بعد انہوں نے ہادی کو پیچھے سے آواز دی، بالکل ویسے جیسے وہ ابھی آئی ہوں اور کچھ نہ سنا ہو۔ جی امی جان، شاہ کو لے کر آؤ، وہ بےتابی سے بولی۔ جی امی جان، میں جا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ 2 گھنٹے میں آپ کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے؟ تسلی رکھیں۔ ان کا ماتھا چوم کے وہ باہر نکل گیا۔ تسلی تو اب ایسی ہونی ہے کہ پتہ چل جائے گا۔ تمہارے ساتھ تو اب وہ کروں گی ماہی بی بی میں کہ خود ہی موت کو ڈھونڈتی نظر آؤ گی۔ نفرت کا انگارہ بھرتی نسیم بیگم اپنے کمرے کی طرف بڑھ دیں۔ دروازہ لگا کر انہوں نے جلدی سے فون ملایا اور ماہی کو فون کرنے لگیں۔ بیل جا رہی تھی، مگر دوسری طرف سے کال موصول نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نفرت اور حقارت اور بڑھتی جا رہی تھی۔ تمہیں نا میں قسم سے زندہ نہیں چھوڑوں گی، بس فون اٹھا لو۔ کمر پہ ہاتھ رکھتی نسیم بیگم تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ پورے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھیں۔ مسلسل بجتے فون کو دیکھ کر اس نے آہستہ سے فون اٹھانے کے لیے اٹھی۔ ساری رات سانک کے آنکھوں میں نکال دینے کی وجہ سے اس کا پور پور دکھ رہا تھا۔ آہستہ سے فون اٹھا کر دوبارہ جھک گئی۔ تبھی اس کی نظر اسکرین پر دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ تائی جان، مجھے کیوں فون کر رہی ہیں؟ کہیں انہیں سب پتہ تو نہیں چل گیا؟ ہونٹ کاٹتی ماہی نے مسلسل بجتا فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ تم جیسی لڑکی سے سلامتی کی دعا لینے سے اچھا ہے کہ میں ویسے ہی مر جاؤں، گھٹیا غلیظ لڑکی۔ وہ اتنی زور سے دھاڑی کہ ماہی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ میرے بیٹے کو چھین کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہاری رگوں میں بھی وہی گندا خون ہے جو تمہاری ماں میں تھا؟ وہ بھی اپنی شادی سے بھاگ آئی تھی تمہارے باپ کے ساتھ، ہمارے سر پر مونگ دلنے، اور تم بھی آوارہ لڑکی اپنی شادی سے بھاگ گئی میرے بیٹے کے سینے پر مونگ دلنے کے لیے۔ ماں تو تھی ہی آوارہ اور بدچلن، بیٹی ایسی نہیں ہوگی، یہ تو سوچ ہی غلط تھی۔ وہاں پتہ نہیں کتنے پھنسائے ہوں گے، یہاں آ کر حسن کو پھنسا لیا، پھر کوئی عاشق آ گیا تو اس کے ساتھ ہمارے خاندان کی عزت کی نیلامی لگا کر فرار ہو گئی۔ اس کے ساتھ منہ کالا کر کے پیٹ نہیں بھرا ہوگا جو اب میرے بچے کو ڈسنے لگی ہے۔ آستین کا سانپ ہو جس کی وہ حفاظت کرتا رہا ہے، اور اس کی ہی زندگی اجاڑنے لگی ہو۔ شادی ہونے والی ہے اس کی، مگر تم بدچلن کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے، ایک کو پکڑتی ہو ایک کو چھوڑتی ہو۔ اتنا ہی شوق ہے تو بازار میں چلی جاؤ یا کوئی کوٹھا خرید لو، تمہاری حبس وہاں سے مکمل پوری ہوتی رہا کرے گی۔ بس میرے بچے کو بخش دو۔ ماہی کا سانس رکنے لگا تھا۔ اپنی ذات کی اتنی تعریف سن کر وہ جینے تک کا حوصلہ ہار گئی تھی۔ تبھی اس نے پاس رکھی نیند کی گولیوں کی ڈبی کو اپنے اندر ایک ساتھ ڈالا اور پانی کا جگ منہ کو لگا کر گولیاں اندر نگلتے ہوئے وہ نسیم بیگم کے اس کی ذات کے لیے بولے جانے والے القاب سننے لگی۔ مگر زیادہ پوٹینشل کی گولیاں ہونے کی وجہ سے وہ تاریک اندھیرے میں جانے لگی۔ کانوں نے بالکل سننا بند کر دیا تھا۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے سامنے ہر چیز کو دھندلا کر رہے تھے۔ اپنے وجود سے بے نیاز ہوتے وہ چکراتے سر کو پکڑ کر زور سے نیچے گرتے ہوئے بیڈ سے جا لگی۔ سر پہ اٹھتی ٹیس سے اسے اور بیگانہ کر دیا۔ خون، ہاتھ کی انگلیوں پہ خون دیکھ کر اس نے لب ہلائے، مگر تبھی ہوش نے اپنے آپ کو پرواز کر دیا اور وہ سیدھی ہوتی نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔